عمران سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ہیکل سلیمانی۔ اس کے مصنف ہیں مظہر کلیم MA اور یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اب چونکہ عمران کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا، اس لیے اس نے ان کے احکامات کی تعمیل کا فیصلہ کیا کیونکہ اس میں شاید کی گنجائش نکلتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے احکامات کی پابندی کر رہا ہوں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سنتی تینوں کرنلوں کے چہروں پر خوشی اور کامیابی کے آثار ابھر آئے۔ عمران ہیلی کاپٹر اڑاتا ہوا شمال مغرب کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ جنگی طیاروں نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر ایک آواز ابھری، ہیلو ہیلو، میں اسکواڈرن لیڈر بول رہا ہوں، ہم نے تمہیں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن درختوں کے جھنڈ سے تم نے خود بچنا ہے۔ یہ آواز پہلی آواز سے مختلف تھی اور جمال اس آواز کو سنتے ہی چونک پڑا۔ ہیلو، یہ کون بول رہا تھا؟ یہ کس نے کال کیا ہے تمہیں؟ اچانک وہی کرخت آواز ابھری۔ اس بار اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ مجھے کیا معلوم کون بول رہا تھا، تمہارا ہی کوئی ساتھی ہوگا۔ عمران صاحب، یہ عاطف کی آواز ہے، ریڈ فائر کا عاطف، میں اس کی آواز پہچانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تم خاموش رہو۔ عاطف یقیناً ذہین آدمی ہے، اور اب ان تینوں کرنلوں کے منہ بند رکھنا، یہ بول نہ سکے۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک اسے جھٹکے لگنے لگے۔ تینوں کرنلوں کے منہ میں اس دوران عمران نے فوراً رومال ٹھونس دیے تھے۔ ہیلو، میرے ہیلی کاپٹر میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، کتنی دور اور جانا ہے؟ تم بلندی کم کرو، خرابی دور ہو جائے گی، بس اب تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے۔ سنو، کوئی چکر بازی نہ کرنا ورنہ ایک لمحے میں فائر کھول دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے چکر بازی کر کے مرنا نہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے مخصوص قسم کے جھٹکے جان بوجھ کر پیدا کیے تھے تاکہ بلندی کم کرنے کا جواز پیدا کیا جا سکے، کیونکہ عاطف کا مخصوص پیغام وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے ہیلی کاپٹر کسی درختوں کے جھنڈ میں یک لخت اتارنا ہے۔ اس کے لیے کم بلندی ضروری تھی تاکہ جنگی جہازوں کو ڈوج دیا جا سکے۔ ویسے بھی اگر عاطف کا پیغام نہ آتا تو اس نے اس قسم کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے صرف کسی آبادی کے قریب آنے کا انتظار تھا، ورنہ ریگستان میں وہ پیدل زیادہ دور تک نہ جا سکتے تھے۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کرنا شروع کر دی۔ وہ اسے جان بوجھ کر ایسی بلندی پر لے آیا تھا کہ جنگی جہازوں کو آسانی سے ڈوج دیا جا سکے۔ تم بہت نیچے جا رہے ہو، اوپر اٹھاؤ ہیلی کاپٹر کو، کرخت آواز نے یک لخت چیختے ہوئے کہا۔ اگر میں اوپر اٹھا تو اسٹیک فیل ہو جائے گی، مجبوری ہے۔ تم فکر نہ کرو، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ حکم کی تعمیل کروں گا تو تعمیل ہی ہوگی۔ اور پھر تھوڑا ہی فاصلہ مزید طے ہوا ہوگا کہ اچانک عمران کو دور آبادی کے آثار نظر آنے لگے، اور اسی لمحے اس کی نظروں نے درختوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ کی سائیڈ میں آئینے کی چمک دیکھی۔ یہ چمک صرف ایک لمحے کے لیے ابھری تھی، اور دوسرے لمحے عمران نے یک لخت ہیلی کاپٹر کی رفتار تیز کی، اور پھر جیسے ہی ہیلی کاپٹر درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچا، عمران نے یک لخت اسے اتنی تیزی سے غوطہ دیا کہ ہیلی کاپٹر میں موجود سب افراد ایک دوسرے سے ٹکرا کر الٹ پلٹ ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر بجلی کی سی تیزی سے ہٹ ہو جانے والے انداز میں درختوں کے جھنڈ کی طرف نشیب میں جھکتا چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ درختوں سے ٹکرا جاؤ گے، کرخت آواز نے چیختے ہوئے کہا۔ میں سنبھال رہا ہوں، عمران نے بھی جواباً چیخ کر جواب دیا، اور اس نے ہیلی کاپٹر کو ایک لمحے کے لیے سیدھا کیا، لیکن دوسرے لمحے پھر پہلے سے بھی زیادہ زوردار انداز میں غوطہ دیا، اور اس بار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جنگی جہازوں کا اسکواڈرن تیز رفتاری کی وجہ سے درختوں کے اوپر سے اڑتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور دوسرے لمحے عمران نے ہیلی کاپٹر کو انتہائی تیز رفتاری سے نیچے کرتے ہوئے
درختوں کے جھنڈ کے ساتھ ہی زمین پر اتار دیا۔ نیچے اترو جلدی۔ عمران نے ہیلی کاپٹر نیچے اتارتے ہوئے چیخ کر کہا اور خود باہر چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے جنگی جہازوں کا اسکواڈرن واپس پلٹا اور پھر خوفناک دھماکوں سے ارد گرد کی فضا گونج اٹھی۔ اسکواڈرن نے خوفناک میزائل فائر کرنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے عمران کی چال سمجھ کر فائر کھول دیا تھا، لیکن چونکہ اسکواڈرن الٹی طرف سے آ رہا تھا اس درختوں کا جھنڈ ان کی نظروں میں رکاوٹ تھا۔ لیکن عمران جانتا تھا کہ جب وہ دوسری طرف سے مڑ کر آئیں گے تو ہیلی کاپٹر ان کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ دھماکے ہوتے ہی عمران اور اس کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے ہیلی کاپٹر سے نکلے۔ انہوں نے تینوں کرنلوں کو بھی باہر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن تینوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ اسی لمحے ایک میزائل ہیلی کاپٹر کے بالکل قریب پھٹا۔ اس میزائل کے پھٹتے ہی سیکرٹ سروس کے ممبران نے ان کرنلوں کو چھوڑ کر نیچے چھلانگیں لگا دیں اور دوسرے ہی لمحے وہ بے تحاشا دوڑتے ہوئے درختوں میں گھس گئے، کیونکہ ایک جنگی جہاز تیزی سے پلٹ کر واپس آ رہا تھا۔ ادھر ادھر! اسی لمحے درختوں کی آڑ سے 3 نوجوانوں نے نکل کر چیختے ہوئے کہا، اور عمران سمیت سب دوڑتے ہوئے اس طرف بڑھنے لگے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ اب درختوں کے ذخیرے پر بموں اور میزائلوں کی بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کا زیادہ زور ذخیرے کے درمیانی علاقے پر تھا۔ وہ سب بے تحاشا دوڑتے ہوئے ذخیرے کے آخری حصے میں پہنچے تو وہاں 3 کاریں موجود تھیں جو درختوں کے اندر چھپا کر کھڑی کی گئی تھیں، لیکن کاروں کو ابھی باہر نہ نکالا جا سکتا تھا کیونکہ جنگی جہازوں نے لازماً ان پر بمباری شروع کر دینی تھی، اور پھر وہ کاروں کے قریب پہنچے ہی تھے کہ یک لخت بمباری ختم ہو گئی۔ عمران تیزی سے سائیڈ میں موجود ایک اونچے درخت کی طرف دوڑا اور چند ہی لمحوں میں وہ درخت پر کسی بندر کی طرح چڑھتا گیا۔ بلندی پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جنگی جہاز واپس جا رہے تھے، البتہ وہی ہیلی کاپٹر اوپر فضا میں منڈلا رہا تھا جس پر وہ لوگ آئے تھے۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ صورتحال سمجھ گیا۔ یا تو تینوں کرنل بچ گئے تھے یا کم از کم ان میں سے ایک کرنل بچ گیا تھا۔ بہرحال اب وہ ہیلی کاپٹر فضا میں ان کی نگرانی کے لیے موجود تھا اور جنگی جہازوں کا اسکواڈرن ان کرنلوں کی ٹرانسمیٹر کال پر ہی واپس گیا ہوگا تاکہ قریبی آبادی سے GP5 یا ریڈ آرمی کی جیپیں اس ذخیرے کی طرف بھیجی جائیں۔ اس وقت تک ہیلی کاپٹر ان کی نگرانی کرتا رہے۔ اس طرح وہ حملہ آور جیپوں کو ان کی نشاندہی کرا سکتا تھا۔ یہ صورتحال اور بھی زیادہ سنگین ہو گئی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ تینوں کرنلوں میں سے کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اس لیے وہ صرف انہیں چیک کر سکتے ہیں، ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ وہ تیزی سے نیچے اترا۔ اس کے تمام ساتھی کاروں کے پاس موجود تھے۔ 3 مسلح عرب بھی کھڑے تھے۔ نکل چلو جلدی، ہیلی کاپٹر اوپر نگرانی کے لیے موجود ہے، ان کی جیپیں ابھی پہنچ جائیں گی، جلدی کرو، عمران نے چیخ کر کہا اور اسی لمحے سب کاروں میں سوار ہونے لگے۔ عمران سب سے آگے والی کار میں تھا۔ تینوں عرب نوجوانوں نے تینوں کاروں کی ڈرائیونگ سیٹیں سنبھال لی تھیں اور چند لمحوں بعد تینوں کاریں انتہائی تیز رفتاری سے ذخیرے سے نکلیں اور آگے میدانی علاقے کی طرف دوڑنے لگیں۔ اسی لمحے عمران نے اوپر ہیلی کاپٹر کو اڑتے دیکھ لیا۔ ہیلی کاپٹر اتنی بلندی پر تھا کہ اسے نیچے سے ہٹ نہ کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ عمران نے ساتھ بیٹھے ہوئے عرب نوجوان سے پوچھا۔ ابھی پہنچ جاتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، جب تک ان کو مدد پہنچے گی ہم صوفیہ پہنچ جائیں گے۔ کاروں کی رفتار انتہائی تیز تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ دوڑنے کی بجائے فضا میں تیر رہی ہوں، فضا میں اڑ رہی ہوں۔ ہیلی کاپٹر ان کے ساتھ ساتھ اوپر بلندی پر اڑ رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ انہیں دور سے 10 کے قریب فوجی جیپیں نیم دائرے کی صورت میں درختوں کے ذخیرے کی طرف آتی دکھائی دی۔ اوہ، وہ لوگ پہنچ گئے، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے عرب نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، ہم انہی کاروں سے ان کا حشر کر دیں گے، یہ خصوصی کاریں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ پر ایک بٹن دبا دیا۔ بکھر جاؤ، ایکشن، دشمن آ رہا ہے۔ نوجوان نے بٹن آن کرتے ہی چیخ کر کہا، مجھے اسٹین گن دینا۔
عمران نے مڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا اور دوسرے لمحے اسٹین گن اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اسٹین گن چلانے کی ضرورت نہیں سر، ابھی آپ دیکھیں ہم پورا انتظام کر کے آئے ہیں۔ جیپیں اب تیزی سے کاروں کے قریب آتی جا رہی تھیں۔ فائر کرو، نوجوان نے ایک بار پھر بٹن دبا کر چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے کلچ کے ساتھ موجود ایک بٹن پر زور سے پیر مارا، اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دوسرے لمحے کار کے فرنٹ بمپر کے نیچے سے ایک سرخ رنگ کا میزائل فائر ہوا جو ترچھا ہو کر پہلے اونچا اٹھا اور پھر تیزی سے نیچے زمین کی طرف آیا۔ اسی طرح دوسری کاروں سے بھی میزائل فائر ہوئے۔ تینوں میزائل جیپوں سے کچھ پہلے زمین پر پڑے اور پھر خوفناک دھماکوں سے پھٹ گئے۔ فائر، نوجوان نے ایک بار پھر بٹن دبا کر چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسی بٹن کو دوبارہ پریس کیا۔ کاریں چونکہ اسی رفتار سے آگے بڑھی جا رہی تھیں، اس لیے اس بار میزائل ٹھیک نشانوں پر پڑے اور خوفناک دھماکوں کے ساتھ انسانی چیخیں بھی سنائی دیں۔ ہر طرف نارنجی رنگ کا دھواں اور شعلے پھیل گئے۔ تمام جیپیں اس دھوئے میں غائب ہو چکی تھیں۔ نوجوان نے تیزی سے اپنی کار کا رخ موڑا اور باقی کاریں بھی سائیڈوں میں ہٹتی چلی گئیں۔ چند لمحوں بعد وہ اس دھوئیں اور آگ والے مقام کے قریب سے انتہائی تیز رفتاری سے گزرے تو عمران نے دیکھا کہ ہر طرف جیپوں کا ملبہ پھیلا ہوا تھا اور انسانی جسم آگ میں لپٹے ہوئے چند لمحوں کے لیے ادھر ادھر دوڑتے اور پھر آگ میں ہی ڈھیر ہو جاتے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انسانی روپ میں شعلے موت کا رقص پیش کر رہے ہوں۔ ان سرخ رنگ کے میزائلوں نے واقعی جیپوں پر قیامت توڑ دی تھی۔ کاریں اب ان جیپوں کے ملبے کو پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر ابھی تک ان کے سروں پر پرواز کر رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آبادی میں داخل ہو گئے۔ چند لمحوں بعد تینوں کاریں ایک پرانی سی زرعی فارم نما عمارت میں داخل ہو گئیں۔ ہیلی کاپٹر اب فارم کے اوپر پہنچ چکا تھا، لیکن کاریں عمارت کے کافی دور تک پھیلے ہوئے شیڈ کے نیچے کھڑی تھیں۔ اندر جائیے، ڈرائیور نے کہا اور عمران کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور تیزی سے دوڑ کر عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ باقی ساتھی بھی عمران کی پیروی میں اس کے پیچھے دوڑے۔ اندر ایک ہال نما کمرہ تھا جس کی چھت اور دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ان سب کے اندر پہنچتی ایک دیوار درمیان سے شق ہوئی اور ایک عرب نوجوان باہر آ گیا۔ جلدی آئیے، جلدی، اس نوجوان نے واپس مڑتے ہوئے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی جلدی سے یہ خلا پار کر گئے۔ دوسری طرف ایک سرنگ کا دھانا تھا جو نشیب کی طرف جا رہی تھی۔ عرب نوجوان انہیں ہمراہ لیے اس سرنگ میں دوڑتا گیا۔ سرنگ نے دو جگہ سے موڑ کاٹا اور پھر اونچی ہونی شروع ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ سب ایک اور کمرے میں پہنچ چکے تھے جہاں دو نوجوان بڑی بے چینی کے عالم میں کھڑے تھے۔ آئیے جناب، جلدی، ان دونوں نوجوانوں نے کہا اور وہ سب دوڑتے ہوئے کمرے سے نکل کر سامنے برآمدے میں پہنچ گئے جس کے ساتھ ایک بڑے فوجی ٹرک کا پچھلا حصہ نظر آ رہا تھا۔ یہ حصہ کھلا ہوا تھا۔ جلدی سے اس میں سوار ہو جائیے، جلدی پلیز، ابھی ہر طرف ناکہ بندی ہو جائے گی، عرب نوجوان نے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے ٹرک میں سوار ہو گئے۔ عرب نوجوان نے دروازہ باہر سے بند کیا، پھر چند لمحے کھٹکا سا ہوتا رہا، اس کے بعد ٹرک حرکت میں آ گیا۔ وہ سب ٹرک کے اندر بیٹھے ایک دوسرے کو مینی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ٹرک مسلسل حرکت میں تھا، پھر ٹرک رک گیا اور عمران کو باہر سے مدھم سی آوازیں سنائی دیں۔ کسی نے ٹرک کے پچھلے دروازے پر کھٹ پٹ کی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے اعصاب تن گئے، لیکن پھر خاموشی طاری ہو گئی اور چند لمحوں بعد ٹرک پھر حرکت میں آ گیا۔ اس بار اس کی رفتار پہلے سے بھی تیز تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل سفر کرنے کے بعد ٹرک کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی اور پھر وہ رک گیا۔ چند لمحوں بعد پچھلے دروازے پر ایک بار پھر کھٹ پٹ سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باہر ایک باوردی فوجی کھڑا تھا جس کی سائٹ پر سرکاری اسٹین گن لٹکی ہوئی تھی۔ جلدی باہر آئیے، ہم سڑک پر ہیں، اس فوجی نے تیز لہجے میں کہا اور عمران اور اس کے ساتھی باہر کود گئے۔ واقعی وہ ایک شاہراہ کے کنارے کھڑے تھے۔ سامنے درختوں کا جھنڈ کراس کریں گے تو اس کے بعد خاکی رنگ کی عمارت آئے گی، اس میں چلے جائیے، باس آپ کو وہاں
آپ کے لیے وہاں منتظر ہے۔ فوجی نے جلدی سے ٹرک کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے سڑک کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں گھس گئے۔ درختوں کے اختتام پر واقعی سامنے ایک خاکی رنگ کی عمارت آ گئی۔ اس عمارت کے گرد ہر طرف کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ عمارت کا مین گیٹ کھلا تھا اور گیٹ میں ایک لمبا دھڑنگا اور بھرے ہوئے جسم کا عرب نوجوان کھڑا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی گیٹ پر پہنچ گئے۔ خوش آمدید جناب، میرا نام عاطف ہے۔ یہ جیل تو نہیں عاطف صاحب؟ جیل؟ کیا مطلب؟ یہ تو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اوہ اچھا، میں سمجھا یہ جیل ہے۔ ہمارے ہاں جیلوں پر خوش آمدید کے بورڈ لگائے جاتے ہیں اور گیٹ پر ایک سپاہی آنے والوں کو خوش آمدید کہتا رہتا ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نئے قیدیوں سے زیادہ رشوت مل سکتی ہے، عمران نے معصوم لہجے میں کہا اور عاطف کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ خوب، واقعی آپ کا حوصلہ قابل داد ہے، ورنہ جن حالات سے گزر کر آپ یہاں تک آئے ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم حالات سے گزر کر یہاں تک آئے؟ واہ، اچھا نام ہے، عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ اب چلتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ عمارت کے برآمدے میں 4 مسلح عرب نوجوان کھڑے تھے۔ نام؟ کس کا نام؟ عاطف ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس علاقے کا نام جہاں سے ہم گزر کر آئے ہیں، عمران نے ایک بار پھر معصوم سے لہجے میں کہا اور عاطف کے حلق سے نکلنے والے کہکے سے وہ کمرہ گونج اٹھا جس میں وہ سب داخل ہو رہے تھے۔ آپ واقعی انتہائی دلچسپ آدمی ہیں۔ آدمی؟ اوہ شکریہ، آپ کی نظریں واقعی قدر شناس ہیں، ورنہ یہ میرے ساتھی تو مجھے آدمی مانتے ہی نہیں۔ عمران صاحب واقعی مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک ہیں جناب، میں نے زندگی میں آج تک ان جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی لمحے جمال بول پڑا جو اب تک مسلسل عمران کے ساتھ تھا۔ اسے پہلی بار عمران کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ اگر آپ ان جیسا کے ساتھ لفظ آدمی کہہ دیتے تو عاطف صاحب کے دیے ہوئے لقب کی تائید ہو جاتی۔ ویسے عاطف صاحب، آپ کے کیے ہوئے انتظامات نے واقعی مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ پہلے یہ بتائیے کہ یہ جگہ کتنی محفوظ ہے؟ آپ قطعی بے فکر اور مطمئن رہیں عمران صاحب، یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو کچھ وقت البتہ یہاں گزارنا ہوگا۔ صورتحال مناسب ہوتی آپ کو تل ابیب پہنچا دیا جائے گا جہاں باس حارث آپ کے منتظر ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا سامان وہاں جمال صاحب کے اڈے میں رہ گیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی پہنچ جائے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اب بستی طاقہ کے گرد دائرہ ختم ہو چکا ہے، اب سامان آسانی سے پہنچ جائے گا۔ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، اس لیے آئیے میں آپ کو کمرے دکھا دوں۔ آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے، پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی، عاطف نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت واقعی انہیں آرام کی بے حد ضرورت تھی۔ منظر بدلتا ہے۔ کرنل مارگن اور کرنل ڈیوڈ دونوں خاموش بیٹھے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ ان دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے اور وہ بار بار دانتوں سے ہونٹ کاٹتے اور سر کو جھٹک رہے تھے۔ وہ ابھی صوفیہ پہنچے تھے۔ کرنل کاسٹر میزائل پھٹنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا، اس لیے اسے ہسپتال بھیج دیا گیا تھا۔ وہ قصبہ صوفیہ میں GP5 کے سب ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں موجود GP5 اور ریڈ آرمی عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر رہی تھی۔ یہ لوگ واقعی مافوق الفطرت ہیں کرنل، اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے اور اب ہمیں ان کے مقابلے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد کرنل مارگن نے کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر عمران نے ہمیں زندہ کیوں چھوڑ دیا، حالانکہ وہ ہمیں انتہائی آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، اس کے پاس بہترین موقع تھا، ہم نہتے تھے اور وہ مسلح، اور انہیں روکنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بہرحال یہ اس کی حماقت تھی اور اسے اس حماقت کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، کرنل مارگن اسپیکنگ، میجر فرانک بول رہا ہوں جناب، میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیا ہے۔ اوہ، کہاں ہے وہ؟ اور تم کہاں سے بول رہے ہو؟ سر، میں دارالحکومت سے بول رہا ہوں۔ تو کیا عمران اور اس کے ساتھی دارالحکومت پہنچ گئے؟ نہیں جناب، وہ صوفیہ سے 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹے قصبے ارتاب کی ایک عمارت میں چھپے ہوئے ہیں
اور انہیں وہاں سے نکال کر دارالحکومت پہنچائے جانے کا منصوبہ بن رہا ہے، اور یہ منصوبہ مجھ تک پہنچ گیا۔ مجھے ابھی مین ہیڈ کوارٹر سے اطلاع ملی ہے کہ آپ صوفیہ میں اس نمبر پر ہیں، اس لیے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ ویری گڈ، ویری گڈ، پوری تفصیل بتاؤ، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، جلدی تفصیل بتاؤ۔ کرنل مارگن نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، جناب مجھے گولڈن بار کے یعقوب کانڈی پر شک تھا، وہ انتہائی عیار آدمی ہے۔ میں نے نہ صرف اس کی بھرپور نگرانی کا انتظام کر رکھا تھا، بلکہ میں نے خفیہ طور پر اس کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے آلات بھی گولڈن بار میں نصب کرا دیے تھے کہ اگر یعقوب کانڈی کو کوئی ٹرانسمیٹر کال ملے تو اسے سنا جا سکے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یعقوب کانڈی کو ایک ٹرانسمیٹر کال ملی، کوئی چیف آف ریڈ فائر بول رہا تھا۔ اس نے یعقوب کانڈی کو کہا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان قصبہ ارتاب کے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں پہنچ چکے ہیں، عاطف وہاں موجود ہے، عاطف سے بات کر کے انہیں دارالحکومت پہنچانے کی منصوبہ بندی کرو۔ اس کال کے بعد یعقوب کانڈی نے ٹرانسمیٹر کال کی تو اس کی بات عاطف سے ہوئی۔ عاطف نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس نے ہیلی کاپٹر میں سیکرٹ سروس والوں کو درختوں کے جھنڈ میں اترنے کا اشارہ دیا، وہاں خصوصی میزائل کاریں پہنچا دی گئیں اور پھر ان کاروں کے ذریعے انہیں صوفیہ لایا گیا، جہاں سے بند باڈی کے ایک ملٹری ٹرک میں انہیں صوفیہ سے نکال کر ارتاب پہنچایا گیا، اور اب وہ ارتاب کی عمارت میں، جسے عاطف خفیہ ہیڈ کوارٹر کہہ رہا تھا، سب لوگ آرام کر رہے ہیں۔ یعقوب کانڈی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کم از کم 2 روز تک انہیں وہاں روکے، اس دوران وہ انہیں وہاں سے نکالنے کی ٹھوس منصوبہ بندی کر لے گا۔ میجر فرانک نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، قصبہ ارتاب تو بہت چھوٹا سا قصبہ ہے، اسے آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے میجر، ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ تم ویسے اس یعقوب کانڈی کا خیال رکھنا۔ یس سر، میں اس کی نگرانی کرا رہا ہوں، وہ ہمارے ہاتھ میں ترپ کا پتہ ہے۔ گڈ بائے کرنل، اب بھرپور انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں پوری طاقت سے اس قصبے پر چڑھ دوڑنا چاہیے، کرنل مارگن نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ لوگ غافل نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نگرانی کا کوئی خفیہ انتظام کر رکھا ہو، اس لیے ہمیں ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ جب تک ہم ان کے سروں پر نہ پہنچ جائیں وہ قطعاً بے خبر رہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ایسا ہے کہ ہم قصبہ ارتاب کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تیز رفتار مسلح جیپیں اور 2 ہیلی کاپٹر بھی منگوا لیتے ہیں۔ آپ کی یہاں کتنی نفری ہے؟ 20 کے قریب آدمی ہوں گے۔ چھوٹا قصبہ ہے، یہ تو تھوڑے ہیں، ٹھہرو میں انتظام کرتا ہوں، کرنل مارگن نے کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کرنل ڈیوڈ خاموش ہو گیا۔ یس ہیڈ کوارٹر ریڈ آرمی۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز ابھری، کرنل مارگن اسپیکنگ۔ یس سر، حکم سر۔ ہیڈ کوارٹر میں اس وقت کتنی نفری موجود ہے؟ 50 ہیں سر۔ ٹھیک ہے، ان 50 کو پوری طرح مسلح کر کے ہیلی کاپٹروں میں صوفیہ بھجوا دو۔ 3 بڑے ہیلی کاپٹر کافی رہیں گے، ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ صوفیہ کے GP5 ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کریں، جلدی کرو۔ یس سر۔ کرنل مارگن کے ریسیور رکھتی کرنل ڈیوڈ نے ریسیور اٹھا کر اپنے آدمیوں کو ہدایات دینی چاہی تھیں کہ کرنل مارگن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ آپ اپنے آدمیوں کو اسی طرح یہاں صوفیہ میں پڑتال کرنے دیں، یقیناً مجرموں کے آدمی یہاں صورتحال کی رپورٹ کے لیے موجود ہوں گے۔ اگر یک لخت چیکنگ ختم ہو گئی تو وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ گڈ، یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے، بلکہ میں انہیں پڑتال اور تیز کرنے کا حکم دے دیتا ہوں۔ اور پھر نمبر گھما کر اس نے اپنے آدمیوں کو پڑتال اور چیکنگ اور زیادہ تیز اور سخت کرنے کا حکم دے دیا۔ اب آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کرنل مارگن سے پوچھا۔ پلاننگ بالکل سیدھی رکھنی ہے، زیادہ احتیاط وغیرہ کے چکر میں پڑنے سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ 3 ہیلی کاپٹر اسلحے سے بھرپور آ رہے ہیں اور ساتھ ہی 50 ریڈ آرمی کے مسلح افراد بھی۔ جیپیں GP5 سے مل جائیں گی، ان جیپوں کے ذریعے قصبہ ارتاب کو گھیر لیا جائے گا اور پھر ہر گھر اور ہر عمارت کی تلاشی شروع کر دیں گے۔ کسی بھی آدمی کو، چاہے وہ عرب ہو، یہودی ہو یا غیر ملکی، کسی صورت بھی قصبے سے باہر نہ جانے دیں گے۔ ظاہر ہے مجرم نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔
آپ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر کمانڈ کریں گے، میں اپنے ممبران کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر انہیں لیڈ کروں گا۔ ہمارا آپس میں رابطہ قائم رہے گا اور مجرموں کو قطعاً کوئی مہلت نہیں دینی۔ جس پر بھی شک ہو جائے اس کا فوری خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ شک درست تھا یا غلط۔ گڈ، اچھی پلاننگ ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے تائید میں سر ہلا دیا اور کرنل مارگن مطمئن ہو گیا۔ منظر بدلتا ہے۔ عمران صاحب، میں نے ہیڈ کوارٹر سے بات کی ہے، ان کے مطابق آپ کو 2 روز یہاں قیام کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ آپ کو تل ابیب پہنچانے کا بندوبست کریں گے۔ عاطف نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ سب آرام کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر اب دوبارہ بڑے کمرے میں آ کر بیٹھے تھے۔ ہمارا سامان کب تک یہاں پہنچ سکتا ہے؟ 2 روز تو بہرحال لگ ہی جائیں گے۔ دیکھیں، ہم یہاں سیر و تفریح کرنے یا بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم نے یہ ذمہ داری آپ لوگوں کے سپرد کی ہے کہ آپ ہمیں جگہ جگہ پارسل کرتے رہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں سے تل ابیب کتنی دور ہے اور وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اس بار تو اسرائیل میں داخلہ مسئلہ بن گیا ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم شاید پہلی بار کا ذکر کر رہے ہو، اس وقت یہ لوگ اتنے چوکنا نہ تھے، لیکن اب صورتحال بدلی ہوئی ہے۔ بہرحال اسرائیل میں داخل تو ہم ہو ہی چکے ہیں، اب تو صرف تل ابیب تک پہنچنا باقی ہے۔ عاطف اس دوران اٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ وہ دوبارہ اندر آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا بات ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ بات تو کوئی نہیں، ابھی صوفیہ سے اطلاع ملی ہے کہ 3 جنگی ہیلی کاپٹروں میں تقریباً 50 مسلح افراد صوفیہ پہنچے۔ وہ شاید صوفیہ کے گرد مستقل گھیرا ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ قصبہ صوفیہ سے کتنی دور ہے؟ 20 کلومیٹر ہے۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صوفیہ کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے علاقے بھی چیک کرنا چاہتے ہوں۔ بہرحال نقشہ دکھائیے۔ عاطف کے نقشہ کھولنے پر عمران نقشے پر جھک گیا۔ یہاں سے تل ابیب پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک تو سڑک کے ذریعے اور دوسرا ٹرین کے ذریعے، لیکن دونوں صورتوں میں صوفیہ واپس جانا ضروری ہے اور ابھی صوفیہ کی سخت ترین چیکنگ جاری ہو جائے گی۔ اسی لیے ہیڈ کوارٹر نے 2 روز یہاں قیام کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ سڑک صوفیہ کی مخالف سمت میں کہاں جاتی ہے؟ عمران نے نقشے پر پینسل کی نوک سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تامیہ جاتی ہے اور تامیہ یہاں سے 70 کلومیٹر ہے۔ یہ سارا صحرا ہے۔ البتہ تامیہ سے ایک سڑک لمبا چکر کاٹ کر تل ابیب جاتی ہے، تامیہ سے ٹرین نہیں جاتی۔ اگر قصبے سے نکل کر تامیہ جانے کی بجائے صحرا میں داخل ہو جایا جائے تو تل ابیب جانے والی سڑک پر پہنچا جا سکتا ہے۔ تب کتنا فاصلہ بنے گا؟ یہ انتہائی دشوار گزار صحرا ہے۔ راستے میں کہیں بھی کوئی نخلستان نہیں ہے۔ فاصلہ تقریباً 80 یا 90 کلومیٹر بن جائے گا۔ پانی کی نایابی کے علاوہ یہ علاقہ ریت کے سائیکلون کے لیے بھی مشہور ہے۔ تمہارے پاس ایسی جیپیں ہیں جو اس صحرا کو کراس کر سکیں؟ میرا مطلب پیٹرول سے ہے۔ نو سر، یہاں ہمارے پاس صرف کاریں ہیں، اور بس وہ بھی عام کاریں۔ میزائل فائر کاریں صوفیہ میں ہی چھپی ہوئی ہیں کیونکہ وہ تینوں ان کی نظروں میں آ چکی ہیں۔ کتنی کاریں ہیں یہاں؟ 4 کاریں ہیں۔ اور اسلحہ ہر قسم کا موجود ہے، جیسا آپ چاہیں۔ اوکے، کاریں تیار کراؤ اور ان میں کافی تعداد میں اسلحہ منتقل کر دو۔ ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے۔ لیکن کس طرف جائیں گے آپ؟ عاطف نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کا درد سر نہیں، آپ بس اتنا کام کریں جتنا آپ سے کہا گیا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور عاطف جلدی سے کھڑا ہو گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ آپ نے اسے ناراض کر دیا عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جب جولیا نے اسے مسترد کر دیا ہے تو مجھے اس کی ناراضگی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ میں نے مسترد کر دیا ہے؟ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ بھائی، ہماری ڈور تو تم سے بندھی ہوئی ہے، تم نے اس میں دلچسپی نہیں لی تو ظاہر ہے ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیوں تنویر، تم بھی تو کچھ بولو۔ میں کیا بولوں؟ مجھے تو X2 نے اس مشن کے لیے پابند کر دیا ہے، اور مشن ایسا ہے کہ میرا خون کھول رہا ہے، لیکن میں کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ آخر کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ مارے پھرنے کی؟ تو کیا کرتے؟ جعلی کاغذات تیار کراتے، کرائمیا پہنچتے، وہاں سے ہوائی جہاز پر بیٹھ کر اطمینان سے تل ابیب اتر جاتے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔
اللہ اللہ خیر صلاح کے بجائے انا للہ زیادہ مناسب رہتا۔ تمہارا خیال ہے کہ ریڈ آرمی اور GP5 ایئرپورٹ پر پھولوں کے ہار ہاتھوں میں لیے ہمارے استقبال میں کھڑے ہوں گے؟ مسٹر تنویر، یہ آپریشن ہماری تمام مہمات میں سب سے زیادہ کٹھن ثابت ہوگا، اس بات کا خیال رکھنا۔ عمران کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ جناب، کاریں تیار ہیں، اسلحہ ان میں منتقل کر دیا گیا ہے، پیٹرول سے ٹینکیاں فل ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ آؤ بھائی، اب مشن کا آغاز کر دیا جائے، دیکھیں اسرائیل ہمیں کیسے روکتا ہے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور سب ساتھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان سب کے چہروں پر دبے دبے جوش کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں جناب، لیکن اگر آپ مجھے اپنا لائحہ عمل بتا دیں تو میں آپ کو زیادہ اچھی طرح گائیڈ کر سکتا ہوں۔ عاطف نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، فی الحال کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، وقت پر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویسے اگر آپ ساتھ چلنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس طرح ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی۔ آپ کوئی وسیع حیطۂ عمل کا ٹرانسمیٹر ساتھ لے لیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو آپ اپنے آدمیوں سے رابطہ قائم کر سکیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ عمران نے کمپاؤنڈ میں کھڑی ہوئی کاروں کے پاس پہنچتے ہوئے کہا، تھینک یو جناب، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ ویسے آپ بے فکر رہیں، میری طرف سے کوئی مداخلت نہ ہوگی، عاطف نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شاید ٹرانسمیٹر لینے گیا تھا۔ عمران نے سب ممبروں کو کاروں میں بیٹھنے کی ہدایت کی اور اسلحہ وغیرہ بھی لینے کے لیے تفصیلی ہدایات دینا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد جب عاطف واپس آیا تو عمران ہدایات دے چکا تھا۔ عمران نے عاطف کو اپنی کار کی پچھلی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی جبکہ اس کے ساتھ ٹائیگر بیٹھ گیا۔ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ تنویر نے سنبھال لی، صفدر اس کے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ پچھلی نشستوں پر صدیقی اور چوہان بیٹھ گئے۔ تیسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں تھی، جولیا اس کے ساتھ والی سیٹ پر تھی جبکہ چوتھی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر خاور اور نعمانی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جولیا اور خاور والی دونوں کاروں کی پچھلی نشستوں پر عاطف نے کھانے پینے کا سامان اور پانی کی چمڑے کی چھاگلیں رکھوا دی تھیں۔ سٹین گنیں ان سب نے لے لی تھیں اور جیبوں میں بم بھر لیے تھے۔ عمران نے کار سٹارٹ کی اور کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھ گیا، باقی کاریں بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گئیں۔ عمارت کے گیٹ سے ایک کچی سڑک کافی آگے جا کر قصبے کے درمیان سے گزرنے والی پختہ سڑک سے جا ملتی تھی۔ یہ عمارت قصبہ ارتاب سے کچھ ہٹ کر بنی ہوئی تھی۔ ابھی عمران کی کار قصبہ ارتاب کی حدود میں داخل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے آسمان پر 3 ہیلی کاپٹروں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ تینوں ہیلی کاپٹر قصبہ ارتاب کے اوپر پرواز کر رہے تھے اور عمران نے ان ہیلی کاپٹروں کو دیکھتے ہی ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی تھیں اور پھر جیسے ہی وہ قصبہ ارتاب کی پہلی عمارت کے قریب پہنچے، انہوں نے 2 جیپوں کو تیز رفتاری سے قصبے سے نکل کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کھلی چھت کی ان جیپوں میں مسلح افراد موجود تھے۔ جیپوں پر GP5 کے مخصوص نشانات موجود تھے۔ ہوشیار، عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے یک لخت رفتار تیز کر دی۔ جیپوں کے ڈرائیوروں نے ہیڈ لائٹس جلا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا، لیکن عمران نے تیزی سے اسٹیئرنگ کاٹا اور جیپوں کی سائیڈ سے کار نکالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے آنے والی کاروں نے بھی اس کی پیروی کی، البتہ عمران کی سائٹ پر بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے ہاتھ باہر نکال کر یوں لہرایا جیسے جیپوں میں سوار مسلح افراد کو سلام کر رہا ہو۔ ٹائیگر کے اس انداز نے جیپوں میں موجود افراد کو تذبذب میں ڈالا اور وہ رکنے اور انہیں گھیرنے کی بجائے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان لوگوں کو ہماری یہاں موجودگی کی اطلاع مل چکی ہے اور انہوں نے قصبے کو گھیر رکھا ہے، عمران نے قصبے میں داخل ہوتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں خود حیران ہوں سر کہ یہ کیسے ہو گیا، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے عاطف نے پریشان لہجے میں کہا۔ اسی لمحے عمران نے سامنے چوک پر سڑک کو بلاک دیکھا۔ 2 جیپوں نے سڑک بلاک کر رکھی تھی اور مسلح لوگ ہر گزرنے والے کو باقاعدہ چیک کر رہے تھے۔ ہوشیار، اب کھیل شروع ہو رہا ہے۔
टाइगर ने घुटनों पर रखी हुई स्टैन गन उठाकर हाथ में ले ली। इमरान की कार खासी तेज़ रफ्तारी से चौक की तरफ बढ़ी जा रही थी। सिपाहियों ने कारों के इस काफिले को देखते ही उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन इमरान ने यकलख्त कार की रफ्तार तेज़ कर दी। फायर करो, इमरान ने जीपों के करीब पहुंचती चीख कर कहा, और टाइगर ने स्टैन गन के ब्रस्ट सिपाहियों पर खोल दिए। उसी लम्हे कार एक खौफनाक धमाके से चौक पर खड़ी दोनों जीपों के दरमियान में टकराई और दोनों जीपें उछलकर साइड में हटीं, और इमरान धमाके के बावजूद स्टीयरिंग पर अपने बेपनाह कंट्रोल की वजह से कार को सही सलामत निकाल ले जाने में कामयाब हो गया। अब आतिफ ने भी दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी थी और उनकी फायरिंग की वजह से पिछली कारों से भी फायरिंग शुरू हो गई और हर तरफ चीखों पुकार सी मच गई। जीपों के सायरन तेज़ी से बजने लगे। इमरान आंधी और तूफ़ान की तरह कार उड़ाए जा रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि कार ऐसे ज़्यादा देर नहीं चल सकती। अगर ऊपर से हेलीकॉप्टरों ने बमबारी या फायरिंग शुरू कर दी तो उनके ज़िंदा रहने के 1% भी इम्कानात बाकी ना रहेंगे। और अब दूसरी तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई थी और उनके बजते हुए सायरन बता रहे थे कि उन्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। इमरान ने यकलख्त बिजली की सी तेज़ी से कार का स्टीयरिंग मोड़ा और कार दो पहियों पर घूमती हुई किसी लट्टू की तरह घूमी और एक बड़ी सी इमारत के खुले फाटक में घुस गई। ये बड़ी सी इमारत अभी ज़ेरे तामीर थी। इमरान की वजह से दूसरी कारें भी इमारत के अंदर मुड़ आईं। इमारत की छोटी सी चारदीवारी जगह जगह से टूटी हुई थी। इमरान ने उसके खुले लॉन की साइड में कार रोकी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। जल्दी करो, टूटे हुए हिस्सों की साइडों में हो जाओ, हमने उनकी जीपें उड़ानी हैं, लेकिन दो दो करके जाना है। बम फायर पर सब ने जीपों पर कब्ज़ा करना है। इमरान ने नीचे उतर कर चीखते हुए कहा और सब इमरान कारों से निकल निकल कर टूटी हुई जगहों की साइडों में छुप गए। उसी लम्हे सायरन बजाती हुई जीपें इमारत के चारों तरफ फैल गईं। ये जीपें तादाद में 6 थीं। इमरान स्टैन गन लिए तेज़ी से एक कमरे की नौ तामीर शुदा छत पर चढ़ गया और फिर उसने एक सतून की आड़ लेकर बाहर बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में भी फायरिंग शुरू हो गई। इमरान ने जेब से एक बम निकालकर ज़ोर से ऐसी साइड पर फेंका जहां 2 जीपें मौजूद थीं। उसने जानबूझकर बम उन जीपों से ज़रा हटकर फेंका। खौफनाक धमाके के साथ ही कुछ सिपाहियों की चीखें बुलंद हुईं। धमाके के साथ साथ धुआं फैल गया और उसी लम्हे 3 मेंबर्स जो करीबी टूटी हुई चारदीवारी की दोनों साइडों में छुपे हुए थे, झुके झुके अंदाज में बाहर को लपके और फिर बिजली की सी तेज़ी से दौड़ते हुए उन जीपों की तरफ बढ़ गए। उसी लम्हे इमरान ने दूसरा बम दूसरी साइड पर खड़ी जीपों के करीब फेंका और इस बार भी दूसरी जगह से मेंबर्स बाहर को लपक गए। इमरान ने अब घूमकर बिल्कुल मुखालिफ सिमत में फायरिंग शुरू कर दी। वो मुसल्लह अफराद की तवज्जो हर सूरत में अपने मेंबरों से हटाना चाहता था, इसलिए बड़ी तेज़ी से मुखालिफ सिमतों में फायरिंग के साथ साथ बम भी फेंक रहा था। अब बाहर से भी बम अंदर फेंके जा रहे थे और धमाकों और फायरिंग में बेपनाह शिद्दत आ गई थी। इमरान ऐसी जगह पर था जहां तक बाहर से फेंका हुआ बम न पहुंच सकता था जब तक उसे किसी गन से फायर ना किया जाए, और शायद बम गन उनके पास ना थी। इमरान की खौफनाक हिकमत अमली तेज़ी से कामयाब होती जा रही थी और मेंबर्स बाहर को लपकते जा रहे थे। इमरान साहब आ जाए, सब जीपों के नीचे पहुंच गए। उसी लम्हे इमरान को आतिफ की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो उस कमरे के नीचे एक सतून की आड़ में छुपा हुआ था। इमरान ने आखिरी बम गेट की तरफ फेंका और फिर तेज़ी से उछलकर छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे वो और आतिफ दौड़ते हुए एक टूटी हुई दीवार के पास पहुंच गए। मैं पहले दूसरे हिस्से में जाकर बम फेंकता हूं ताकि तुम निकल जाओ, फिर मैं आऊँगा, इमरान ने सरगोशी करते हुए कहा और दीवार के साथ साथ दौड़ता हुआ वो बाईं तरफ चला गया। कुछ दूर पहुंचकर उसने हाथ घुमाकर बम बाहर की तरफ उछाला और फिर तेज़ी से वापस मुड़ा। खौफनाक धमाके के साथ चीखों की आवाज़ें सुनाई दी और उसी लम्हे आतिफ बाहर को लपक गया।
دوسرے لمحے عمران بھی باہر کو لپکا اور پھر کسی جنگلی خرگوش کی طرح دوڑتا ہوا ایک سائڈ پر کھڑی جیپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جیپ خالی تھی اور اس میں سے سپاہی باہر جا کر فائرنگ اور حملے میں مصروف تھے۔ عمران تیزی سے اچھلا اور جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے دوسری طرف سے عاطف بھی اوپر چڑھ آیا۔ وہ شاید جیپ کے نیچے چھپ گیا تھا۔ عمران نے جیپ سٹارٹ کی اور تیزی سے گھما دی۔ اسی لمحے مختلف جگہوں سے 3 جیپیں اور سٹارٹ ہو کر گھوم گئیں، لیکن عمارت پر ابھی تک بے تحاشا فائرنگ جاری تھی۔ حالانکہ اب اندر سے جواب نہ مل رہا تھا، لیکن شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران اور اس کے ساتھی جان بوجھ کر خاموش ہیں یا پھر ان کے پاس اسلحہ کم رہ گیا ہے۔ عمران جیپ دوڑاتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ اب 3 اور جیپیں بھی فاصلہ دے کر اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ عمران صاحب دائیں طرف موڑ لیں، ادھر ہمارا ایک ہمدرد ہے، وہاں سے کچھ بندوبست ہو سکتا ہے۔ اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے جیپ دائیں طرف موڑ دی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد عاطف نے جیپ وہیں روکنے کے لیے کہا اور پھر وہ نیچے اتر گئے۔ پچھلی جیپیں بھی وہیں رک گئیں اور سب لوگ اتر کر عمران اور عاطف کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تنویر اور نعمانی خاصے زخمی تھے، انہیں صفدر اور چوہان نے سہارا دیا ہوا تھا۔ عاطف ایک تنگ سی گلی میں گھسا اور پھر اسی طرح مختلف گلیوں سے گزر کر وہ ایک بند دروازے پر پہنچ گئے۔ عاطف نے مخصوص انداز میں جیسے ہی دروازے پر دستک دی، دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ دروازے پر لمبی سیاہ داڑھی والا ایک عرب کھڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے دروازے کے پیچھے ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اوہ جناب، آپ جلدی آئیں، وہ کتے ابھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ سیاہ داڑھی والے عرب نے عاطف کو دیکھتے ہی احترام بھرے انداز میں کہا اور وہ سب تیزی سے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ عرب نے دروازہ بند کیا۔ ادھر آئیے، ادھر، جلدی۔ اور پھر وہ انہیں لے کر ایک راہداری میں دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور راہداری کے اختتام پر اس نے جلدی سے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو راہداری کی دیوار درمیان سے پھٹ کر سلائڈنگ ڈور کے انداز میں دونوں طرف سمٹ گئی۔ اب دوسری طرف ایک ورک شاپ سی نظر آ رہی تھی جس میں کئی فوجی ٹرک کھڑے تھے۔ ایک سائٹ پر ایک بڑی سی اور طاقتور منی بس نما جیپ کھڑی تھی اور اس پر فوجی انجینئر کور کے مخصوص نشانات تھے۔ سیٹوں کے نیچے کھسک جائیے، جلدی کیجیے، عرب نے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی جیپ میں چڑھ کر جلدی سے سیٹوں کے نیچے کھسک گئے۔ سیٹیں خاصی اونچی تھیں، اس لیے نیچے اتنی جگہ تھی کہ وہ اطمینان سے سمٹ کے بیٹھ جائیں۔ عرب نے باہر سے دروازہ بند کیا اور پھر اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے جسم پر لپٹا ہوا لمبا سا سیاہ رنگ کا فرغل اتار کر اس کی گٹھڑی سی بنائی اور پھر ڈیش بورڈ کے نیچے ایک بڑے سے خانے کو کھول کر اس میں ڈال کر خانہ بند کر دیا۔ دوسرے لمحے جیپ کا انجن سٹارٹ ہوا اور چند لمحوں بعد جیپ ورک شاپ کے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ عمران نے دیکھا کہ سیاہ داڑھی والے عرب نے اب چست لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے یقیناً اس لباس کے اوپر ہی فرغل پہن رکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ عمران نے قریب ہی لیٹے ہوئے عاطف سے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ یہ حسنی ہے، فوج میں ماہر ترین انجینئر تھا کہ عرب ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا اور اس نے یہاں اپنے قصبے میں ذاتی ورک شاپ بنا رکھی ہے۔ فوج میں اس کے بے پناہ تعلقات ہیں، اس لیے اس ورک شاپ میں فوجی گاڑیاں مرمت کے لیے آتی رہتی ہیں اور یہ خود انہیں صوفیہ سے لے آتا ہے اور واپس دے آتا ہے۔ صوفیہ میں فوج کی اچھی خاصی چھاؤنی موجود ہے، اس پر کوئی شک نہیں کرتا، یہ ان کا بااعتماد آدمی ہے، لیکن ہمارا بھی خاص آدمی ہے۔ میں نے ہیڈ کوارٹر بات کرنے سے پہلے یہی منصوبہ بنایا تھا کہ حسنی کی مدد سے آپ کو صوفیہ پہنچایا جائے گا اور پھر وہاں سے ہم تل ابیب روانہ ہوں گے۔ عاطف نے سرگوشی کے انداز میں پوری تفصیل بتا دی اور عمران نے سر ہلا دیا۔ جیپ خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی قصبے سے نکل کر مین شاہراہ پر پہنچ گئی۔ چونکہ گھیرا ڈالنے والے اب اس زیر تعمیر عمارت کی طرف سمٹ گئے تھے، اس لیے ادھر کوئی نہ تھا۔ ہیلی کاپٹر بھی شاید اتر گئے تھے کیونکہ اب وہ آسمان پر نظر نہ آ رہے تھے۔ اب ہم صوفیہ جائیں گے؟ ہاں، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، عاطف نے کہا اور عمران خاموش ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل سفر کے بعد اچانک جیپ کی رفتار کم ہونے لگی۔
محتاط رہیں، چیک پوسٹ آ رہی ہے۔ اسی لمحے حسنی نے مڑ کر عاطف سے کہا اور وہ سب اور زیادہ سمٹ گئے۔ چند لمحوں بعد جیپ رک گئی اور پھر باہر بھاری بوٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ حسنی دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ اب باہر تیز تیز باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حسنی انہیں بتا رہا تھا کہ قصبہ ارتاب میں مجرموں کو ایک عمارت کے اندر گھیرا گیا ہے اور اب انہیں پکڑا جا رہا ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور حسنی اچھل کر دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر جیپ حرکت میں آ گئی۔ آپ کو میں راس الجبار کے قریب اتار دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، عاطف نے کہا۔ جیپ مختلف سڑکوں پر گھومنے کے بعد ایک جگہ رک گئی اور حسنی نے نیچے اتر کر جیپ کا سائیڈ دروازہ کھول دیا۔ عاطف اور عمران کھسک کر باہر آ گئے، پھر باقی ساتھی بھی باری باری باہر آ گئے۔ تنویر اور نعمانی کو بھی سہارا دے کر نیچے اتارا گیا۔ ان کی ٹانگوں پر زخم آئے تھے اور وہ لنگڑا کر چل رہے تھے۔ جیپ جس جگہ رکی تھی وہ ایک چھوٹی سی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف میں کھجوروں کے جھونڈ تھے۔ جیپ سے اتر کر وہ سب عاطف کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک پختہ سی عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہاں 4 مسلح عرب موجود تھے۔ عاطف کو انہوں نے فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا۔ الخامش کہاں ہے؟ عاطف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک عرب سے پوچھا۔ وہ چھاؤنی گئے ہوئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ ان زخمیوں کی مرہم پٹی کرو جلدی، عاطف نے تنویر اور نعمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور مسلح نوجوان تیزی سے تنویر اور نعمانی کی طرف لپکے۔ عاطف عمران کو ہمراہ لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے جلدی سے ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی سگنل فائر مشین نکال کر میز پر رکھی اور اس کی ایک ناب گھما کر اس نے سائیڈ میں لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتی مشین پر ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور پھر چند لمحوں بعد وہ سرخ رنگ کا بلب خود بخود بجھ گیا۔ بلب کے بجھتے عاطف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین کی سائیڈ میں لگا ہوا بٹن آف کر دیا اور مشین اٹھا کر واپس الماری میں رکھ دی۔ الخامش کو میں نے ایمرجنسی سگنل دے دیا ہے، وہ ابھی پہنچ جائے گا۔ وہ انتہائی بااثر آدمی ہے، وہ تل ابیب پہنچنے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکال لے گا، عاطف نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ہونٹ بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ پھر عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہوتے جا رہے تھے کہ عمران کو بار بار ان لوگوں کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ اب بھی اگر عاطف حسنی والا چکر نہ چلاتا تو قصبہ ارتاب سے ان کا نکلنا محال ہو جاتا۔ آپ نے انتہائی حیرت انگیز طریقے سے انہیں ڈوچ دیا ہے عمران صاحب، میں آپ کی بے پناہ ذہانت کا دل سے قائل ہو گیا ہوں، عاطف نے عقیدت مندانہ لہجے میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی ذہانت آمیز پلان نہ تھا بلکہ ایک اندھا قدم تھا۔ ویسے اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، ورنہ وہ موت کے فرشتوں کی طرح پیچھا ہی نہ چھوڑتے۔ بہرحال حسنی کی وجہ سے ہم وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جلد از جلد تل ابیب پہنچنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کے لیے مجھے اور ہی چکر چلانا پڑے گا، سیدھی طرح کام نہیں چلتا۔ کیسا چکر جناب؟ تمہارا آدمی آ جائے، شاید وہ اس سے کوئی بہتر راستہ نکال لے، ورنہ میرا خیال ہے کہ ہم چھاؤنی سے کچھ فوجی اور جیپیں وغیرہ اغوا کریں اور پھر ان فوجیوں کے میک اپ میں تل ابیب پہنچ جائے۔ اوہ ہاں، ویری گڈ، ایسا ہو سکتا ہے۔ الخامش بڑی آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے، عاطف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی اور عمران مسکرا دیا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عاطف اس کام کو آسان سمجھ کر خوش ہو رہا ہے، ورنہ در حقیقت یہ انتہائی کٹھن کام تھا۔ منظر بدلتا ہے سر، 4 جیپیں واپس جا رہی ہیں، ایک سپاہی نے کرنل مارگن کے پاس دوڑ کر پہنچتے ہوئے کہا۔ کرنل مارگن ایک ڈرم کی اوٹ میں کھڑا تھا اور حملے کی باقاعدہ کمان کر رہا تھا۔ عمارت کے اندر سے فائرنگ ختم ہو گئی تھی، اس لیے کرنل مارگن نے بم پھینکتے اور گولیاں برساتے ہوئے اندر داخل ہونے کا حکم دے دیا تھا اور اب عمارت کے گرد پھیلے ہوئے سپاہی بے تحاشا فائرنگ کرتے ہوئے مختلف راستوں سے عمارت کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پورا قصبہ خوفناک دھماکوں اور فائرنگ سے گونج رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سپر پاورز کی طاقتور فوجیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں اور اندھا دھند لڑائی ہو رہی ہو، اور عین اسی لمحے ایک سپاہی نے آ کر یہ اطلاع دی تو کرنل مارگن کا دماغ گھوم گیا۔
जीपें वापस जा रही हैं? किसकी जीपें? क्या बक रहे हो? कर्नल मॉर्गन उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ा। कर्नल मॉर्गन इमारत की जिस तरफ था वहाँ से वापस जाती हुई जीपें न देखी जा सकती थीं। जीपें इमारत की मुखालिफ सिमत में थीं। मैं ठीक कह रहा हूँ जनाब, हमारी 4 जीपें जो दाईं तरफ खड़ी थीं, मैंने खुद उन्हें अचानक स्टार्ट होकर कस्बे की तरफ वापस जाते देखा है जनाब। सिपाही ने घबराए हुए अंदाज में जवाब दिया। ये कैसे मुमकिन है? रेड आर्मी के सिपाही मेरी मर्ज़ी के बगैर वापस नहीं जा सकते। जाओ, जाकर मालूम करो और मुझे रिपोर्ट दो। कर्नल मॉर्गन ने चीखते हुए कहा और सिपाही सैल्यूट करके वापस मुड़ गया। अब फायरिंग तकरीबन ख़त्म हो गई थी और थोड़ी देर बाद इमारत के अंदर खामोशी तारी हो गई। कर्नल मॉर्गन ड्रम की ओर से निकला ही था कि फ़ज़ा में परवास करने वाले हेलीकॉप्टर तेज़ी से वहीं करीब ही खेतों में उतरते दिखाई दिए। उसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ वापस आया। जनाब, गज़ब हो गया। अंदर इमारत में कोई आदमी मौजूद नहीं है जनाब। इमारत बिल्कुल खाली पड़ी है। अलबत्ता वहाँ कारों के जले हुए ढांचे मौजूद हैं। उनमें खौफनाक असलहा भरा हुआ था और बमबारी से वो तमाम असलहा फट गया। मुजरिम गायब हो गए। उस सिपाही ने कांपते हुए लहजे में कहा, क्या बकवास है? क्या तुम सब का दिमाग ख़राब हो गया है? मुजरिम हमारे सामने अंदर गए हैं और हमने उन्हें घेर लिया है। अब वो कहाँ गायब हो सकते हैं? कर्नल मॉर्गन, वो लोग निकल गए हैं। मैंने तुम्हारी 4 जीपों से उन्हें निकलकर एक मकान में घुसते देखा है। मैंने ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करने की कोशिश की लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मजबूरन मुझे नीचे उतरना पड़ा। कर्नल डेविड ने हेलीकॉप्टरों की तरफ से दौड़कर कर्नल मॉर्गन की तरफ आते हुए तेज़ तेज़ लहजे में कहा, सर, मुजरिम हमारी जीपें लेकर निकल गए हैं। हमारे सब साथी मुर्दा, ज़ख्मी या ज़िंदा हालत में यहाँ मौजूद हैं। इसके बावजूद 4 जीपें गई हैं। उसी लम्हे एक और सिपाही ने दौड़कर करीब आते हुए कहा और कर्नल मॉर्गन का मुंह खुले का खुला रह गया। इस कदर बेपनाह फायरिंग के बावजूद वो न सिर्फ इमारत से बाहर निकले बल्कि हमारी 4 जीपें भी ले गए। नामुमकिन, कतई नामुमकिन। कर्नल मॉर्गन ने होंठ चबाते हुए कहा, जैसे उसे किसी सूरत भी इस बात पर यकीन ना आ रहा हो। उनके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं कर्नल। वो जिस मकान में छुपे हुए हैं, हमें फ़ौरन ना सिर्फ वहाँ घेरा डालना चाहिए बल्कि इर्द गिर्द के इलाके की भी नाकाबंदी कर लेनी चाहिए, वरना वो शैतान निकल जाएंगे। कर्नल डेविड ने सर झटकते हुए कहा, ठीक है, फ़ौरन वापसी का हुक्म दो। जितनी जीपें मौजूद हैं मेरे साथ आएँ। अलबत्ता ज़ख्मियों को सूफिया पहुँचाओ जल्दी। कर्नल मॉर्गन ने चीख कर इत्तला देने वाले आदमी से कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ एक साइड पर खड़ी अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। कर्नल डेविड भी उसके साथ था और फिर चंद लम्हों बाद कर्नल मॉर्गन खुद ही जीप दौड़ाता हुआ कस्बे में पहुंच गया। बाकी जीपें उसके पीछे थीं। वहां एक गली के सिरे पर उनकी 4 जीपें खड़ी थीं। कर्नल मॉर्गन के हुक्म पर पूरे इलाके को फौरी तौर पर घेरे में ले लिया गया। कर्नल मॉर्गन, कर्नल डेविड 4 मुसल्लह अफराद समेत उस घर में घुस गए जिसमें कर्नल डेविड ने इमरान और उसके साथियों को अंदर घुसते देखा था। घर बिल्कुल खाली पड़ा था। यूँ लग रहा था जैसे वो वाकई खाली हो, वहाँ किसी की रिहाइश ना रही हो। ये तो मेरे ख़्याल में काफ़ी अरसे से खाली है। कर्नल मॉर्गन ने मशकूक अंदाज में कर्नल डेविड की तरफ देखते हुए कहा, ये देखें, ये इस गली में कदमों के निशानात, ये उस दीवार तक गए हैं। कर्नल डेविड ने नीचे ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा, खाक की वजह से कदमों के निशानात वाज़ेह थे। ठीक है, वाकई ये लोग इधर ही आए हैं और उनमें कुछ ज़ख्मी भी हैं। खून के कतरे भी कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। कर्नल मॉर्गन ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो कदमों के निशानात को देखते हुए दीवार तक पहुंच गए, लेकिन दीवार सपाट थी। ये लोग इस दीवार से गुजर कर दूसरी तरफ गए हैं। इनके कदमों के निशानात दीवार तक जाकर ख़त्म हो जाते हैं, कर्नल डेविड ने कहा और उसने दीवार पर जगह जगह पैर मारने शुरू कर दिए, लेकिन दीवार बदस्तूर ठोस और सपाट थी। तोड़ दो, इस दीवार को तोड़ दो, बम मारो इस पर। सर पीछे हट जाइए, मैं इसे बम से उड़ाता हूँ। एक सिपाही ने दांतों से बम का फ्यूज़ निकाला और उसे हाथ घुमा कर दीवार पर दे मारा। दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और सालिम दीवार ही उड़कर दूसरी तरफ जा गिरी और वो सब तेज़ी से उस जगह को फलांगते हुए अंदर दाखिल हो गए। सर, ये तो हंसनी की वर्कशॉप है, एक सिपाही ने वर्कशॉप को देखते हुए कहा। हंसनी की वर्कशॉप? वो कौन है?
سپاہی نے اسے مختصر طور پر حسنی کے متعلق بتایا۔ اسی لمحے کرنل ڈیوڈ نے ورکشاپ میں کام کرنے والے ایک لڑکے کو کان سے پکڑ کر اس سے حسنی کے متعلق پوچھ گچھ شروع کر دی۔ 2 تھپڑ کھانے کے بعد لڑکے نے بتا دیا کہ حسنی کچھ لوگوں کو لے کر آیا تھا اور ایک ملٹری جیپ میں انہیں بٹھا کر لے گیا ہے۔ اس انکشاف کے ہوتے ہی کرنل مارگن نے فوری طور پر حسنی اور اس کی ملٹری جیپ کی تلاش کے احکامات ٹرانسمیٹر پر دینے شروع کر دیے۔ لڑکے سے پوچھ گچھ کے بعد جیپ کے متعلق مزید تفصیلات حاصل کرنے کے بعد کرنل مارگن اور کرنل ڈیوڈ ہیلی کاپٹروں کی طرف دوڑے۔ یقیناً یہ لوگ صوفیہ کی طرف گئے ہوں گے، وہ راستے میں ہی پکڑے جا سکتے ہیں۔ کھلی جگہ پر پہنچ کر کرنل مارگن نے فضا میں پرواز کرنے والے تینوں ہیلی کاپٹروں میں سے ایک کو نیچے اترنے کے لیے کہا اور چند لمحوں بعد وہ دونوں اس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر فضا میں بلند ہو گئے۔ کرنل مارگن نے بلندی پر جا کر پائلٹ کو اس ملٹری جیپ کو چیک کرنے کے احکامات دے دیے اور ساتھ ہی ٹرانسمیٹر پر اس نے دوسرے 2 ہیلی کاپٹروں کے پائلٹوں کو بھی اس جیپ کی تلاش کے احکامات دے دیے۔ چند لمحوں بعد ہی تینوں ہیلی کاپٹر تیزی سے ارد گرد بکھر گئے۔ کرنل مارگن اور کرنل ڈیوڈ والا ہیلی کاپٹر صوفیہ کی طرف جانے والی سڑک کی چیکنگ کر رہا تھا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی ایسی ملٹری جیپ نظر نہ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ صوفیہ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ سر، کہیں وہ جیپ تو نہیں جو ملٹری ایریے میں داخل ہو رہی ہے؟ پائلٹ نے اچانک ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کرنل مارگن نے ہک سے لٹکی ہوئی دوربین اتار کر آنکھوں سے لگائی اور اس نے بھی جیپ کو چیک کر لیا اور پائلٹ کو ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارنے کو کہا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر نے زمین کو چھوا، وہ تیزی سے ہیلی کاپٹر سے اترے اور بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھے۔ گارڈ سے بات کرنے کے بعد وہ فوراً اندر داخل ہوئے اور جیپ تک پہنچے اور کچھ ہی لمحوں میں حسنی کو وہ پکڑ چکے تھے۔ حسنی اکیلا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ پکڑا جا چکا ہے اور اب فرار کی کوئی راہ نہیں رہی تو وہ مقابلے کے لیے ڈٹ گیا۔ کہاں ہیں وہ پاک ایشیائی؟ کرنل مارگن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ حسنی اچانک اپنی جگہ سے بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور دوسرے لمحے کرنل مارگن کی چیخ فضا میں لہراتی چلی گئی۔ ایک پتلی دھار کا خنجر کرنل مارگن کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ اسی لمحے کئی مشین گنیں چلیں اور حسنی کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا زمین پر گرا۔ کرنل مارگن کی چیخ سنتی ریڈ آرمی کے مشین گن برداروں نے اضطراری طور پر حسنی پر فائر کھول دیا تھا۔ حسنی کے ساتھ ساتھ 2 فوجی سپاہی بھی مشین گنوں کی گولیوں کی زد میں آ گئے۔ فوجیوں نے اپنے ساتھیوں کو زخمی ہوتے دیکھ کر ریڈ آرمی پر فائر کھول دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 فوجیوں کے ساتھ ساتھ ریڈ آرمی کے 4 آدمی بھی زمین پر لاشوں کی صورت میں گر گئے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، کرنل ڈیوڈ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی کمانڈر راجر بھی چیخنے لگا اور ان دونوں کے بیک وقت چیخنے سے فائرنگ رک گئی۔ کرنل ڈیوڈ تیزی سے کرنل مارگن پر جھک گیا، اس کی نبض ابھی چل رہی تھی۔ جلدی کرو، انہیں ہسپتال لے چلو، جلدی کرو، کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر کہا اور کمانڈر نے خود جھک کر زمین پر گرے ہوئے کرنل مارگن کو اٹھایا اور جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ جیپ لے کر چھاؤنی کے ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا، جبکہ دوسرے فوجی اپنے اپنے ساتھیوں کو سنبھالنے لگے، لیکن باقی سب ختم ہو چکے تھے۔ مشین گنوں کے برسٹ نے انہیں چھلنی کر دیا تھا۔ پوری چھاؤنی میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ اوہ، یہ بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا۔ اب مجرموں کا ہاتھ آنا بہت مشکل ہے۔ کاش یہ حسنی نہ مرتا، کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے اور وہ یوں آنکھیں پھاڑ کر حسنی کی لاش کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی روح سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس والوں کا پتہ معلوم کر لینا چاہتا۔ اور پھر چند لمحوں بعد اس کے کندھے مزید لٹک گئے جب اسے اطلاع ملی کہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی کرنل مارگن نے دم توڑ دیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔